الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4033۔ اس حدیث میں ہم یہ پڑھنے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا وہ کس بات پہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن کیسے کیا، اس کا فیصلہ کیسے کیا۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا تو اچانک آپ کے چوکیدار یرفع آئے اور کہا، حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اندر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہیں اندر آنے بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد یرفع پھر آئے اور کہا، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس ٹائم امیر المومنین تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے۔ آیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب یہ دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے اور سلام کہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ اور وہ دونوں بزرگ اس جائیداد کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے مال سے بطور فے عطا فرمایا تھا۔ اس موقع پر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک دوسرے کو سخت سست کہا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے، امیر المومنین، آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں تاکہ ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذرا صبر کرو، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ہم انبیاء کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات کریمہ تھی۔ حاضرین نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، میں آپ دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی؟ ان دونوں بزرگوں نے بھی کہا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال فے میں سے خاص طور پر عطا فرما دیا تھا جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال میں سے جو کچھ اپنے رسول کو دیا ہے، تم نے اس کے لیے کوئی گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تم نے کوئی جنگ وغیرہ نہیں کی، اور تو یہ مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اسے اپنے لیے مخصوص نہیں فرمایا اور نہ تم پر اپنی ذات کو ہی ترجیح دی تھی۔ آپ نے وہ مال تمہیں دے دیا، تم پر تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اس میں سے صرف یہ مال باقی رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر سال بھر خرچ کرتے تھے، اور جو مال باقی بچتا اسے اللہ کے تعالیٰ کے مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہی معمول رہا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور اسے انہی مصارف میں خرچ کرتے رہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ یہی موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر نے وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے طرز عمل میں سچے، مخلص، صریح رستے پر حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بھی اٹھا لیا تو میں نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا جانشین ہوں، اور اپنی امارت کے 2 سال تک اس پر قابض رہا اور اسے انہی مصارف میں خرچہ کرتا رہا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستہ پر گامزن اور حق کی پیروی کرنے والا تھا۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے، آپ دونوں ایک ہیں، آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ اے عباس، تم میرے پاس آئے تھے، میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ جائیداد تمہارے حوالے کر دوں تو میں نے تمہیں کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ جائیداد اس شرط پر تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرو گے۔
اس میں وہی طرز عمل اختیار کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کیا تھا اور جیسا آغاز خلافت سے میرا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھ سے اس کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ اس وقت تم نے کہا اس شرط پر جائیداد ہمارے حوالے کر دو، تو میں نے اسے تمہارے سپرد کر دیا۔ کیا اب تم سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ طلب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم ان شرائط کو پورا کرنے سے عاجز ہو تو جائیداد مجھے واپس کر دو، میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ صحیح بخاری